ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کا تھوڑا سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، میرا آپ کا پروردگار اعلان فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور یہ حکم میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک دے رہا ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اس بات پر عمل نہیں کیا، اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کی، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ دیکھیے، میں آج اس موضوع پر بول رہا ہوں کہ کہا ہے کسی نے کہ غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے۔ ہم اور آپ سب مسافر ہیں، ایک کشتی میں ہیں، تو شاعر ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ اگر تم غلط راستہ اختیار کرو گے تو تمہاری منزل بہت دور ہو جائے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ غلط روی سے، غلط راستے سے منزل دور ہو جائے گی، غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ اور جگہ جگہ کے تمہیں تھک گئے ہیں ہنگامے، سب تھک چکے ہیں تمہیں، عالم تھک چکے ہیں، محدث تھک چکے ہیں، مفکر تھک چکے ہیں، اللہ کے اولیاء تمہیں سمجھاتے سمجھاتے تھک چکے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، اور جگہ جگہ کے تمہیں تھک گئے ہیں ہنگامے، ہوا کے رخ پہ چلو بادواں بدل ڈالو۔ اگر تم کسی کی نہیں مان رہے ہو تو کم سے کم ہوا کا رخ ہی دیکھ لو کہ ہوا کا رخ کیسا چل رہا ہے۔ کیا تمہارے حق میں ہوا چل رہی ہے یا تمہارے خلاف ہوا چل رہی ہے؟ تو کم سے کم ہوا کا رخ ہی پہچان کر اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو پکڑ لو۔ میرا پروردگار اعلان فرماتا ہے دوسری جگہ پر اعلان فرماتا ہے، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ، تفرقہ نہ پھیلاؤ، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، آپس میں مل کر رہو۔ کہا ہے کسی نے کہ اگر متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی۔ اگر تم آپس میں اتفاق ہو جائے تمہارے مندر، قوم مسلم اگر آج بھی ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہو جائے تو خدا کی قسم ہوا کا رخ بدل سکتی ہے، ہوا کا رخ بدل سکتی ہے۔ ہوا بھی چلے گی تو تم سے پوچھ کر چلے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ میرے آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ نے کہا تھا یا اللہ کے رسول کیسے تھامیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو دانتوں سے بھی نہیں بلکہ داڑوں سے پکڑ کر کے تھامو، کیونکہ دانت بھی کمزور ہیں، داڑ دانتوں کے مقابلے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو داڑوں سے پکڑ کر کے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، میرا آج سمجھانے کا مقصد یہ ہے، اللہ قرآن میں اعلان فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں
یا پھر اس کی اطاعت کر رہے ہیں جس کا اعلان پھر قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ فرما رہا ہے اے مومنوں، اے مسلمانوں، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی چل رہی ہے. اور پھر دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں تو اسلام میں پوری طرح مکمل ہوں، اب مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، میں تو مکمل ہو چکا ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ نے ہمارا پہلے یہ بتائیے ہمارا اور آپ کا سب کا ایمان ہے نا قرآن پر؟ تو جب قرآن کا خود فیصلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب بتلائیے، اب فیصلہ کیجئے، کیا جو ہمارا دشمن ہو اور چھپا نہیں بلکہ کھلا دشمن ہو، کیا ہم اس کے راستے پر چلیں گے؟ کیا وہ ہمیں صحیح راستہ بتلائے گا؟ فیصلہ کیجئے. جب وہ ہمارا دشمن ہے تو یقین جانیے کہ وہ کبھی بھی ہمیں صحیح راستہ نہیں بتلا سکتا کیونکہ وہ دشمن ہے. سمجھیے کہ یہ اگر کوئی دنیا میں کسی سے مخالفت ہو جائے تو میں تو کہتا ہوں اگر راستے پر دشمن کھڑا ہے تو شاید ہم راستے کو بدل دیں گے. اگر کوئی پوچھے گا کہ راستہ کیوں بدل دیا، ارے یار راستے پر تو فلاں کھڑا ہے. تو دنیاوی دشمن کے لیے تو ہم اپنے راستوں کو بدلتے ہیں، لیکن جو ہمارا دنیا میں بھی دشمن ہے اور آخرت کا بھی دشمن ہے آج ہم اس کا کہنا مان رہے ہیں. ہم ہر جگہ پر شیطان کا کہنا مان رہے ہیں، یہاں تک کہ مسجد سب سے اچھی جگہ ہے. میرے آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب پوچھا گیا کہ جتنی بری جگہیں ہیں سب سے بری جگہ یا رسول اللہ کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بری جگہ بتلاؤں وہ بازار ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ بازار میں جس کام کے لیے جاؤ بہت جلد اپنا کام نپٹا کر کے واپس آ جاؤ، اس میں خام کا وقت ضائع نہ کرو، بلکہ بہت جلد اپنا کام نپٹا کر کے فوراً بازار سے نکل آؤ، کیونکہ سب سے بری جگہ بازار کہا گیا ہے اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے. مسجد سے اچھی کوئی جگہ نہیں، کیونکہ نبی فرماتے ہیں جب تک انسان مسجد کے اندر ہے تمام گناہوں سے اس کو روک دیا جاتا ہے، یعنی گناہوں کا میٹر رک جاتا ہے، گناہوں کی سوئی، گناہوں کا قلم رک جاتا ہے، بشرطے کہ یہ مسجد میں مسجد کے آداب کے طریقے سے رہے. کیونکہ یہ بھی فرما دیا گیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ مسجد میں آئیں گے نیکیاں کمانے کے لیے، لیکن جائیں گے نیکیاں نہیں بلکہ گناہوں کی گٹھری لے کر واپس جائیں گے. حالانکہ مسجد تو وہ جگہ ہے کہ اس میں گناہوں کی گٹھری لے کر آئے اور جب جائے تو گناہوں کی گٹھری کو اسی مسجد کے اندر پھینک کر کے چلا جائے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن، اللہ کا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تمام گناہوں کو گٹھری کی شکل میں باندھ کر اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے. اب فیصلہ کیجئے کہ جب یہ نماز پڑھنے والا انسان رکوع کرے گا تو بتاؤ کوئی چیز ہمارے سر پر ہے اور ہم پکڑ بھی نہیں رہے ہیں، ہاتھ تو ہمارے گھٹنوں پر ہیں، تو کیا وہ چیز ہمارے سر پر رہ جائے گی یا گر جائے گی؟ گر جائے گی نا. تو نبی نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ گناہوں کی گٹھری ان کے سر پر رہے گی لیکن وہ گرے گی نہیں بلکہ گناہوں کی تعداد بڑھا دی جائے گی. وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نماز پڑھے گا تمام گناہوں کی گٹھری جب وہ رکوع میں جھکے گا گر جائے گی
اور وہ گناہوں سے پاک و صاف کر دیا جائے گا. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو گناہوں کی کم گٹھری لے کر کے آئیں گے، لیکن مسجد میں ان کی گٹھری ان کے سر سے گرے گی بھی نہیں، بلکہ اس گٹھری میں اور گناہ رکھ کر پختہ طریقے سے باندھ دی جائے گی. وہ کون لوگ ہیں؟ فیصلہ کریں. وہ کوئی اور جماعت نہیں اور جہان کی مخلوق نہیں، بلکہ وہ ہم ہی اور آپ ہیں. جیسے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خبردار مسجد میں باتیں نہ کرو، کیونکہ جو مسجد میں باتیں کرتا ہے، اللہ کے نبی کی زبان بول رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں، بلکہ سرکار کی حدیث ہے کہ جو مسجد میں باتیں کرتے ہیں ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ 100 نیکیاں کم ہوتی ہیں، 1000 نیکیاں کم ہوتی ہیں، 500 نیکیاں کم ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تمام نیکیاں ان کی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، تمام نیکیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. اب وہ چاہے اس کے پاس 1,00,000 نیکیاں کیوں نہ ہو، 1 کروڑ نیکیاں کیوں نہ ہو، لیکن نبی فرما رہے ہیں سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں. لیکن آج میں دیکھتا ہوں اور میں اپنے دل کا درد بیان کر رہا ہوں، کیونکہ تمہیں کسی کو میں روک نہیں سکتا، صرف بتا سکتا ہوں. لیکن ڈریے اپنے رب سے، اللہ سے ڈریے اور مسجد کا ادب کیجئے. خبردار جو میں کہہ رہا ہوں یقین مانیے، اور یقین نہیں مانو گے تو ایمان کمزور ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جو ہمارے سرکار نے فرما دیا وہی حق ہے. نبی فرما رہے ہیں کہ اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو اب سمجھئے ہم مسجد میں کیوں آ رہے ہیں. میں تو باتیں کرنے کی بات آئی ہے، مسجد میں تو آدمی چنگھاڑ رہے ہیں. اگر فاتحہ ہو رہی ہے تو گردم گرد ہے، اگر 11ویں شریف ہو رہی ہے تو گردم گرد ہے. اگر انجان آدمی سڑک میں آ جائے تو شاید وہ سمجھ بیٹھے گا کہ دھینگر پور کی مسجد میں لڑائی ہو گئی. اس قدر شور ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا خطبے کی اذان شروع ہو جائے تو اتنا بھی نہ کہو کہ چپ. اگر کوئی بول رہا ہے تو اسے یہ بھی کہنے کا حکم نہیں کہ دوسرے سے یہ بھی کہہ دو کہ چپ. اتنا خاموش رہو مسجد میں، دوسرے سے چپ کہنے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن کیا تعریف سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس قوم کو. کہیں اتنا بوالا نہیں. میں اپنے دل کا درد بیان کر رہا ہوں. کیوں؟ یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو جتنی ذمہ داری دی گئی ہے اسے اپنی ذمہ داری کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہوگا. تو میری بھی ذمہ داری ہے، میں امام ہوں، ہر موقع پر تمہیں سمجھاؤں. لیکن یاد رکھو جیسے میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ایک ہماری ویڈیو بھی بن رہی ہے جو کل میدان محشر میں مجھے بھی اور آپ سب کو دکھائی جائے گی. یہ مت سمجھیے ویڈیو بن رہی ہے، ویڈیو گرافی ہو رہی ہے، دکھایا جائے گا وہاں پر. کیوں کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں تو سمجھایا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اگر ہمیں کوئی سمجھاتا تو ہم مان جاتے. تو یاد رکھیے مسجد میں آئیے، ادب کے ساتھ آئیے، اپنی نیکیوں کے لیے آئیے، نیکی کمانے کے لیے آئیے، نیکی برباد کرنے کے لیے مسجد میں مت آئیے. نیکیاں کما کر کے لے جائیے، کیونکہ نیکیوں کی بہت ضرورت ہے. جیسے یہاں پر پیسے کی ضرورت ہے، کل میدان محشر میں ہر انسان کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی. اگر ایک نیکی بھی کمی رہ گئی تو انسان برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے میں نے جو کچھ کہا ہے، آپ نے جو کچھ سنا ہے، وہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرمائے، اور پہلے ان باتوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں اگر لغزش و غلطی ہو گئی ہے تو اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جنہوں